سینٹر پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں کاشف اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، آپ نے چند عرصہ پہلے زینب قتل کیس کے سلسلے میں ڈارک ویب، ڈارک نیٹ اور ڈیپ ویب کی اصطلاح تو سنی ہوگی کہ کیسے ان پر ایک غیر قانونی مارکیٹ چلتی ہے۔ ڈارک نیٹ پر بچوں کی فحش ویڈیو سے لے کر منشیات اور کرائے کے غازہ تک دستیاب ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود ماہرین کی جانب سے ان جرائم کا بتا کر بے حد درد مندی سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ انٹرنیٹ پر موجود ان تاریخی چیزوں پر پابندی لگائی جائے اور انٹرنیٹ کا 90% مواد ڈارک نیٹ کی ٹریفک پر مشتمل ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ ان ٹیکنالوجی سے محفوظ ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں، مگر آپ ان سے واقف نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل سینٹر پوائنٹ پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ڈیپ ویب کیا ہے، جس سے ہمیں ڈرایا جا۔ ڈیپ ویب انٹرنیٹ پر موجود وہ ویب سائٹ کانٹینٹ ہے جو سرچ انجن کی دسترس سے باہر ہے۔ سرچ انجن ان کو انڈیکس نہیں کر پاتا۔ ان میں سب سے بڑا نیٹ ورک فیس بک ہے۔ جی میل، یاہو میل، آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ، ہر وہ سروس جو آپ کو کسی خاص ذریعے مثلا یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ سے رسائی فراہم کرتی ہے اور جس کے بغیر اس مواد تک رسائی ممکن نہیں، وہ ڈیپ ویب ہے۔ اس لیے مطمئن رہیں کہ ڈیپ ویب اتنی خوفناک شے نہیں ہے جتنی آپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بہت سے مفید استعمال بھی ہیں۔ ڈیپ ویب کا ایک حصہ ڈارک ویب ہے۔ یہ اتنی خفیہ چیز نہیں ہوتی کہ اسے عام ویب یوزر سے بہت زیادہ چھپا کر رکھا جائے، اور ویب سائٹس کے سرور کا آئی پی ایڈریس اور اس کی لوکیشن خاص براؤزر یا نیٹ ورکنگ کے ذریعے چھپائے جاتے ہیں، جبکہ ان پر موجود مواد عام دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈارک ویب کی سائٹس کو کھول سکتا ہے، مگر یہ جاننا بہت دشوار ہے کہ انہیں کون چلا رہا ہے اور کس جگہ سے چلایا جا رہا ہے۔ عام طور پر ان کی لوکیشن کو ٹور براؤزر یا I2P ٹیکنالوجیز کی مدد سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جو نہ تو سرور کو یوزر کا آئی پی دیکھنے دیتی ہے اور نہ یوزر کو سرور کا۔ افواہوں کے برعکس ڈارک ویب انٹرنیٹ کے 90% پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر صرف 0.01 حصہ ہے۔ ڈارک ویب سے خاص طور پر چائلڈ پورنوگرافی اور ڈرگز کی مارکیٹ کا نام جوڑا جا رہا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے بہت سے دوسرے استعمال بھی ہیں۔ ڈارک ویب کی مشہور ترین ویب سائٹ وکی لیکس ہے۔ فیس بک بھی ٹور کے یوزر کے لیے ڈارک ویب سروس فراہم کرتا ہے، جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے پاس آپ کی اصل آئی ڈی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس آپ کا آئی پی ایڈریس نہیں ہوتا۔ درمیان میں بیٹھی حکومتی ایجنسیاں آپ کی یہ فیس بک ٹریفک خود سے ہیک کر کے آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ٹور پر جگ کے 3 باڑیوں میں سے ایک راجر ڈنگل ڈائن کے مطابق ٹور کے صرف 3% یوزر ڈارک ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ باقی عام ویب سائٹ کو اپنی شناخت چھپا کر دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ راجر کے مطابق ٹور پر دیکھی جانے والی سب سے مقبول ویب سائٹ فیس بک ہے۔ اگر آپ ٹور براؤزر کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ وہاں سے جا کے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کو نہ صرف ڈارک ویب کی ایکسس دے گا، بلکہ آپ کو بین شدہ ویب سائٹس پر کوئی پراکسی انسٹال کیے بغیر بھی رسائی فراہم کرے گا۔ اور اگر آپ ڈارک ویب کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اس لنک کو کاپی کر کے ٹور براؤزر میں پیش کریں۔ انٹرنیٹ پر ایک اور شے ہوتی ہے ڈارک نیٹ۔ اس تک رسائی کے لیے خاص قسم کے سافٹ ویئر یا کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال واٹس ایپ ہے۔ اس کی چیٹ اور گروپس میں رسائی صرف ان افراد کو ملتی ہے جنہیں ان میں ایڈ کیا جائے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز کے برے استعمال ہیں تو ان سے بڑھ کر اچھے استعمال بھی ہیں۔ ان کو منشیات، چائلڈ پورنوگرافی، کمپیوٹر ہیکنگ، کاپی رائٹ شدہ مواد کی چوری اور دیگر جرائم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اپنی نجی بات چیت خفیہ رکھنے، اپنی شناخت چھپا کر کسی جرم کی اطلاع دینے، حکومتی نگرانی سے بچنے، سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ریاست کے انتقام کا نشانہ بننے، حکومتی سینسرشپ سے بچنے، فری اسپیچ اور دیگر کاموں کے لیے مفید انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈیپ ویب یا ڈارک نیٹ پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ انٹرنیٹ کی ان تمام سروسز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں آپ پاس ورڈ دے کر استعمال کرتے ہیں اور ان کے مواد کو پبلک نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکنیکی طور پر یہ پابندی محض ایک خام خیالی ہے۔ ٹیکنالوجی ایسی کسی پابندی کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ یہ چور سپاہی کی دوڑ ہے۔ دنیا بھر کی حکومتی ادارے چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی نہ ہو، اور ٹیکنالوجی یہ ممکن بناتی ہیں کہ آپ کی پرائیویسی برقرار رہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس پرائیویسی کو قانونی استعمال میں لاتے ہیں یا جرائم کرنے کے لیے۔ ہر اچھی بری چیز کو اپنے خلاف سازی سمجھنا غلط ہے، اور رسی کو سانپ سمجھ کر گھس جانا حماقت۔
دوستو آپ کو ڈارک ویب کے بارے میں معلومات تو مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔